مدینے سے نکلنے کے بعد ایک خاص سفر شروع ہو گیا تھا سید الشہداء کا، اور وہ سفر قربانی کا سفر تھا، وہ سفر شہادت کا سفر تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء کے لیے اس راستے میں کوئی ابہام تھا، کوئی چیز مبہم تھی۔ اصلا بہت سارے واقعات یہ بتا رہے ہیں، بہت ساری روایات یہ بتا رہے ہیں کہ سید الشہداء مکمل کلیئرٹی کے اوپر تھے اور لوگوں کو بار بار یہ بات کنوے کر رہے تھے کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں۔ مکے کا واقعہ ہے، عبداللہ بن زبیر کا بیٹا آتا ہے اور امام سے ایک مکالمہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ میرا ایک فرزند عراق کے نزدیک مارا جائے گا۔ سید الشہداء نے عبداللہ بن زبیر کی یہ بات سنی اور کہا کہ اے عبداللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ تم نے تو ہمارے نانا سے سنا ہو اور ہم نے نہ سنا ہو؟ اہل بیت ہم ہیں یا تم ہو؟ گھر کی باتیں اہل بیت جانتے ہیں یا باہر والے جانتے ہیں؟ یعنی امام فرما رہے ہیں شہادت کی خبر میری ہے اور نبی نے تمہیں تو سنا دیا ہو اور مجھے نہ سنایا ہو، یہ ممکن ہے کہیں؟ سید الشہداء پورے قاطعیت کے ساتھ اس سفر کے اوپر گامزن تھے جو سفر ان کی شہادت کا سفر تھا، اور اسی خاطر جگہ جگہ مختلف منازل کے اوپر اپنی شہادت کا گویا اعلان کر رہے تھے۔ کبھی حضرت یحییٰ ابن زکریا کو یاد کرتے تھے جن کا سر اقدس جدا کیا گیا تھا ایک ظالم بادشاہ کے حکم پر، اور کبھی سید الشہداء کسی خواب کو بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ آپ اور میں یہ روایت جانتے ہیں، سید الشہداء نے ایک موقع کے اوپر سفر کے دوران ایک عجیب ندا سنی اور منادی نے ندا دی کہ یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ سید الشہداء نے آنکھیں کھول کر فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام کے قلب مقدس سے یہ کلام جب سنا تو کون امام کے نزدیک آیا؟ عزیزان محترم، اولاد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ بیٹا وارث کہلاتا ہے نا، تو وارث کا کام کیا ہوتا ہے؟ وارث کا کام یہ ہوتا ہے اپنے باپ کے لیے سپورٹ بنے، اپنے باپ کے لیے سہارا بنے، اپنے باپ کے لیے آسرا ہو۔ اور جب امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون تو وہ نزدیک آیا جو حسین کا سہارا تھا۔ علی اکبر فوراً نزدیک آئے اور کہا بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ علی اکبر پہچان گئے سلام اللہ علیہ کہ وہ پہچان گئے کہ میرے بابا کو کوئی خبر ملی ہے۔ نزدیک آئے اور پوچھا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ فرمایا کہ ہاں مجھے ایک ندا آئی ہے اور اس ندا نے یہ کہا ہے کہ یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ علی اکبر اپنے والد کے علیہ السلام اپنے والد کے مزاج کو پہچاننے والے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس وقت میرے والد کو یہ خبر ملی ہے کہ ہم سب دنیا سے جانے والے ہیں اور ہم سب موت کے سامنے پہنچنے والے ہیں۔ اب اس بیٹے نے اپنے باپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور کام کیا اور کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا ہاں یقیناً ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بابا اگر یہ ندا کہہ رہی ہے نا کہ ہم موت پہ جا رہے ہیں، میں گھبرانے والا نہیں ہوں۔ اگر ہم حق پر ہیں اذن لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے موت کیسے آتی ہے۔ علی اکبر نے جو کہا وہ عاشور کے دن کر کے بھی دکھایا، ایسی موت کو قبول کیا جو ہر کوئی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ علی اکبر کا جگر تھا۔ علی اکبر نے بابا کو تسلی دی، آخری وقت تک بابا کی حمایت کی، سید الشہداء کی حمایت کی اور اس موت کو لیا جس کے لیے کہا تھا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ موت میرے اوپر کیسے آتی ہے۔ سید الشہداء کا قافلہ آہستہ آہستہ کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اہل بصیرت جانتے تھے کہ سید الشہداء کے ارادے کیا ہیں۔ سید الشہداء مفاہمت نہیں کریں گے، یزید کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نہیں کریں گے، اور سید الشہداء کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے
وہ یزید کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ عزیزو، آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہیں اور امام حسین کے غم کو ذکر کرنے کے لیے آئے، تو امام کے بلند کلمات میں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو انسان سنتا ہے تو اس کا خون جوش مارنے لگتا ہے۔ اور بس یہ جملہ بھی عرض کروں، خاص کر سادات کرام کی خدمت میں عرض کروں گا، سید ہونا ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو امام حسین کے اندر عزت تھی، جو امام حسین کے اندر شجاعت تھی، بہادری تھی، اعلیٰ ظرفیت تھی، وہ سادات کرام کے اندر ہونی چاہیے، وہ جرأت اور بہادری ہونی چاہیے۔ سید الشہداء نے مدینے کے اندر اعلان کیا تھا، مدینے کے اندر تشریف فرما ہوئے، مدینے کے حاکم نے بلایا اور ان سے کہا کہ یزید خلیفہ بن گیا ہے اور اب آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ مروان بن حکم بھی بیٹھا ہوا تھا، تو جب امام کے سامنے کہا کہ بیعت کرنی ہے تو امام نے فرمایا وعلی الاسلام السلام اذ بولیت الامت براع مثل یزید، اسلام پر تو خدا حافظ کہنا پڑے گا اگر اسلام کو، امت کو اس یزید جیسے حاکم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے ایک عظیم الشان جملہ کہا، عظیم الشان جملہ، اور امام نے اس موقع پر فرمایا جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گی۔ سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں رسول خدا کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کی گود میں پلا ہوں، میں ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، میں ظالموں کا مقابلہ کروں گا۔ یہ حسین ہیں جو اولاد فاطمہ ہیں، اولاد علی ہیں، وارث رسول خدا ہیں، اب کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں۔ اور جب بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے تو امام نے فوراً کہا ھذا مقام کرب وبلا ہا ہنا محط رحالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے قافلے روکیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے اجساد گریں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری قبریں بنیں گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری زیارت کرنے والے آئیں گے۔ امام نے سارا نقشہ بیان کر دیا۔ عزیزو، اب میں اور آپ ہیں اور کربلا کے اس پیغام کے سامنے ہیں کہ اگر حسینی ہو تو پرچم عزا کو بلند کرو۔ حسین نے کربلا بسا دی ہے، حسین نے قربانی تیار کر لی ہے، بنی اسد سے وعدے لے لیے ہیں کہ دیکھو میری قبر کو تیار کر دینا، میرے اجساد کو دفنا دینا اور کبھی میری قبر کا نشان نہ مٹانا۔ اور آخری بات، ایک عجیب بات کہی، کہا کہ دیکھو اگر کوئی میرا چاہنے والا میری زیارت کے لیے آئے تو اسے بھوکا پیاسا نہ چھوڑنا، بلکہ تم اس کے بھوک اور پیاس کے ذمہ دار بننا۔ عزیزو، میں نے بڑا وقت لیا آپ کا، بس ایک جملہ اور عرض کر دوں، ایک واقعہ عرض کر دوں۔ ایک ضعیفہ جو کربلا میں کئی سال وقت گزارتی نہیں، کئی سال وقت گزارتی نہیں، میں تبرکاً عرض کرتا ہوں اس واقعے کو، کئی سال وقت گزارتی رہیں، کسی کی مدد کے بغیر، وہ صدام کے جیسے دور کے اندر کسی کی مدد کے بغیر وہاں پہ زندگی گزارتی رہیں۔ تو کسی نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ بی بی، نہ آپ کا کوئی مرد ساتھ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی پیسہ دولت ہاتھ میں ہے، آپ یہاں کیسے زندگی گزارتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس دروازے کے پیچھے سو جاتی ہوں جب زیارت بند ہوتی ہے، تو وہ جو زیارت کے لیے دروازہ کھولتا ہے مجھے جانتا ہے، وہ مجھے صبح کو اٹھا دیتا ہے، میں دوبارہ چلی جاتی ہوں اور طہارت کرنے کے بعد پھر دوبارہ زیارت میں مشغول ہو جاتی ہوں۔ اس کے بعد صدام کا دور تھا، کوئی پرواہ کرنے والا تھا اس زمانے میں؟ اس زمانے میں تو 10 سختیاں تھیں۔ تو اس بندے نے اس بیوی سے پوچھا، یہ خاتون پاکستان کی تھیں، ایک گاؤں کے علاقے کی تھیں، لیکن اس کا خلوص کتنا زیادہ تھا۔ تو انہوں نے ایک جملہ پوچھا اس سے، ان خاتون سے، کہا بی بی یہ تو آپ نے سب بتا دیا، یہ بتائیں کھاتی پیتی کہاں سے ہیں؟ پیسہ تو ہے نہیں آپ کے پاس، کوئی مرد بھی نہیں ہے، تو آپ کھاتی پیتی کہاں سے ہیں؟ اس ضعیفہ نے بڑا عجیب ایک جملہ بولا عزیزو، اس جملہ نے کہا کہ یہ تو نے کیا پوچھ لیا، یہ جو حسین ہے یہ خود یہاں پر آیا بھوکا پیاسا رہا ہے، اب کسی کو بھوکا پیاسا رہنے نہیں دیتا یہاں پر، یہ سب کی بھوک اور پیاس مٹا دیتا ہے۔
کسی کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیتا۔ عزیزو، ہم امام حسین سے بس یہی عرض کریں گے کہ مولا ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم آپ سے نورانیت لینے آئے، ہم آپ سے معنویت لینے آئے، ہم آپ سے شہادت کی موت لینے آئے۔ مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں تاکہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں امام حسین کا ساتھ ہو۔ اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔